السلام علیکم، میرے چینل کا نام لائف چینجنگ ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہوں تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہوں۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ سنیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑا اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دی بک آف اینوک ایک ایسا صحیفہ ہے جو شاید ہی دنیا کی سب سے پر اسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کے پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانے کے پراسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہمارے پڑھے گئے تاریخ سے میل نہیں کھاتے۔ جائنٹس، علم نجوم، پورٹلز اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پراسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے مطابق کیا کہتی ہیں؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال یعنی ایلین اور پورٹلز کا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنا، پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت درس و تبلیغ میں گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام شیس علیہ السلام کے 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام کے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں باقی رہ گئے تھے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، لہٰذا بنی آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت ادریس کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے تھے، اور جو لوگ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان لوگوں پر ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اور ان لوگوں نے مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اس خطاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا ہے۔ حضرت ادریس نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا، کپڑا سینا کا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس وہ پہلے نبی تھے جنہیں علم نجوم اور علم الحساب
یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی تمام قدیم بنیادی زبانیں مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبانوں کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنما ثابت ہوئے۔ آپ نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بنی قابل بار بار آپ کے علاقے پر حملے کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اسلحہ بنائے اور ان سے کئی بار خونریز جنگ بھی لڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء، مفسرین اور بہت تابعین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا تھا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں آپ سے ملاقات کی تھی۔ مشہور علماؤں کے حساب سے عراق میں ایک جگہ کچھ قبیلہ ان کے نام سے القیمہ نام سے موجود ہے، جو باقی بچی قوم ہے جو سائبین کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستاروں کو اپنی دینی رسومات کا محافظ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اور قربانیاں ستاروں کے عروج اور رجوع کے وقت کے مطابق مقرر کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے متعلق معلومات کے دو مزید ذرائع موجود ہیں۔ پہلا قدیم سنہری تختیاں اور دوسرا توریت کا گمشدہ صحیفہ یعنی دی بک آف اینوک۔ سن 1946 میں ایک غار میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ یہ وہی صحیفے ہیں جو ہنوخ یعنی کہ حضرت ادریس پر نازل ہوئے تھے۔ ان صحیفوں میں سے ایک بڑا صحیفہ توریت کے گمشدہ حصوں میں ہے جسے ہم دی بک آف اینوک کہتے ہیں۔ بک آف اینوک میں تاریخ انسانی کی مختلف کہانیاں ملتی ہیں، جس میں حضرت نوح کے زمانے تک کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا بھی ذکر ہے جسے دی واچز کہا جاتا ہے۔ انجیل میں اسے فالن اینجلز بھی کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کے کچھ چیزیں آسمانوں کے فرشتوں کی نظر میں آنے لگیں۔ ان فرشتوں کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آتی تھیں۔ وہ لمبے بالوں والی عورتوں پہ فدا تھے، لہٰذا سینکڑوں فرشتے آسمانی راستے سے زمین پر آتے۔ انہوں نے ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور شادی بھی کی۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب و غریب دیوہیکل مخلوق یعنی جائنٹس تھے، جسے بائبل میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسلامی روایت میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر توریت اور دوسری کتابوں پر
ان مخلوق کو فرشتہ بتایا گیا، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمانی کرتے ہیں اور نہ گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد ہوا۔ لہٰذا خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے متعلق بتایا اور اسی نے اینوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جب اس واچرز کے جرم زیادہ بڑھ گئے تھے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لہٰذا وہ واچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی اور آسمان سے حضرت جبریل اور میکائیل کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسل تک قیامت تک یہیں دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سنہری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سنہری تختیوں کے مطابق ہنوخ کے دور میں آسمان کے راستے سے زمین پر دوسری مخلوق آئی تھیں جن کا نام انوناکی تھا۔ سنہری انہیں خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچر کے مطابق انوناکی دراصل ایلینز کی ایک نسل تھی جو اس زمین پر آئی تھی۔ ان انوناکی نے ہی انسانوں کو میٹل پروسیسنگ اور مائننگ کا کام سکھایا۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی، سائنس، میتھمیٹکس، کاسمیٹک کا بھی استعمال اور ہتھیار کا بنانا بھی سکھایا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ اسرائیلی روایت صحیفہ اینوک اور دوسری کتابوں کے مطابق تو اس کے حساب سے حضرت ادریس علیہ السلام کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری دنیا میں ایلین اور دوسری مخلوق کا ثبوت ملتا ہے جو دوسرے پلانٹ سے ہمارے زمین پر حملہ آور ہوئے ہوں اور جن سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کیا اور انسانی تہذیب کو بچایا۔ تو یہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام کا چھوٹا سا واقعہ۔ ملتے ہیں اگلے سیریز میں۔